یہ دوپہر کا وہ لمحہ تھا جب سورج عین سر پر ہوتا ہے، مگر اس کی تیز روشنی بھی انسان کے اندر پھیلے اندھیرے کو چھو نہیں پاتی۔ بازار زندگی سے بھرا ہوا تھا، آوازیں، رنگ، چہرے، سودے، ہنسی، بحث، سب کچھ موجود تھا، مگر اس ہجوم کے بیچ ایک شخص ایسا بھی تھا جو سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اندر سے خالی تھا۔ اس کے قدم خود بخود چل رہے تھے، جیسے جسم کو راستہ معلوم ہو مگر روح بھٹک چکی ہو۔ چہرے پر تھکن تھی، مگر وہ تھکن نیند محنت کی نہیں تھی، یہ وہ تھکن تھی جو انسان کو خود سے دور رہتے رہتے لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ برسوں سے جیتا آ رہا تھا، حاصل کرتا رہا تھا، آگے بڑھتا رہا تھا، مگر آج پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کہیں پہنچا ہی نہیں۔ اس کے اندر کوئی چیخ نہیں تھی، کوئی سوال واضح نہیں تھا، بس ایک وزن تھا، ایک بوجھ جو نہ دکھ کہلاتا تھا نہ خوشی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس کیفیت کو نظر انداز کیا تو زندگی یوں ہی گزرتی رہے گی اور وہ خود سے کبھی نہیں مل پائے گا۔ بازار کی آخری حد پر وہ اچانک ایک تنگ سی گلی میں مڑ گیا۔ یہ گلی نئی دنیا سے کٹی ہوئی تھی، جیسے وقت نے اسے نظر انداز کر دیا ہو۔ دیواروں پر پرانی مٹی جمی ہوئی تھی، دروازے بند تھے، اور فضا میں ایک ایسا سکوت تھا جو سوال نہیں کرتا، بس انتظار کرتا ہے۔ گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا آستانہ تھا، نہ اس کا نام مشہور، نہ وہاں کوئی ہجوم، بس ایک سادہ سا دروازہ جس پر کوئی تختی نہیں تھی، جیسے اسے پہچان کی ضرورت ہی نہ ہو۔ وہ شخص جانے کیوں وہیں رک گیا، نہ ارادہ تھا نہ منصوبہ، بس قدم رک گئے۔ ایسا لگا جیسے اندر سے کسی نے آہستہ سے کہا ہو، یہاں رک جا، اب اور آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ دروازہ نیم وا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک بوڑھا درویش فرش پر بیٹھا تھا، نہ اس کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ تسبیح، نہ کوئی نشان بزرگی، بس ایک خاموش موجودگی، ایسی موجودگی جو بولے بغیر بھی بات مکمل کر دیتی ہے۔ اس کی آنکھیں نیم بند تھیں، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ باہر نہیں، انسان کے اندر دیکھ رہا ہو۔ وہ شخص کچھ کہنے ہی والا تھا کہ درویش نے بغیر آنکھیں کھولے آہستہ سے کہا، تو بہت ڈول چکا ہے، اب ذرا سننے آیا ہے۔ یہ جملہ کسی سوال کی طرح نہیں تھا، یہ آئینہ تھا۔ وہ شخص چونک گیا۔ اس نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، مگر جیسے اس کی پوری زندگی بول چکی ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ خاموشی پھیلتی گئی۔ باہر بازار کا شور تھا، مگر اندر وقت جیسے رک گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے بھاری آواز میں کہا، میں نے سب کچھ آزما لیا، مگر دل پھر بھی بے قرار رہتا ہے۔ درویش نے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر میں ملامت نہیں تھی، صرف سمجھ تھی۔ وہ بولا، کیونکہ تاو دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا، دل کو سونپنے کی نہیں۔ یہ بات سادہ تھی، مگر اندر کہیں گہری درار ڈال گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ہمیشہ کنٹرول میں رہنا چاہتا تھا، زندگی پر بھی، اپنی تقدیر پر بھی، حتیٰ کہ رب کے فیصلوں پر بھی۔ درویش نے زمین پر انگلی سے ایک دائرہ بنایا۔ یہ تیرا دائرہ ہے، تیری خواہشیں، تیرا خوف، تیری پہچان، تیری کامیابیاں۔ اب ذرا اس دائرے سے باہر نکل کر دیکھ۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، آنکھیں بند کیں۔ پہلے اس کے خیالات شور مچانے لگے، کبھی غرور آیا، کبھی ناکامی کا خوف، کبھی لوگوں کی توقعات، کبھی اپنا بنایا ہوا مقام۔ اس کا دل گھبرایا، سانس بھاری ہو گئی۔ تب درویش کی آواز آئی، جو چھن جانے کا ڈر پیدا کرے وہ تیرا تھا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی جیسے اندر کچھ ڈھیلا پڑنے لگا۔ ایک ایک کر کے وہ سب چیزیں پیچھے رہنے لگے، نام، مقام، لوگوں کی رائے، اپنا دفاع، اور اس کے اندر ایک عجیب سی وسعت پیدا ہونے لگی، ایک ایسی خاموشی جو خالی نہیں تھی بلکہ بھری ہوئی تھی۔ اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ رب کو کون نہیں رہا تھا، وہ خود کو بچانے میں لگا ہوا تھا، اور جب اس نے خود کو چھوڑنے کا تصور کیا تو دل ہلکا ہونے لگا۔ درویش نے کہا، رب تک پہنچنے کا راستہ آگے نہیں جاتا، یہ نیچے جاتا ہے، جھکنے سے کھلتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ اس بوجھ کے تھے جو برسوں سے اس کے وجود پر رکھا ہوا تھا اور اب زمین پر رکھ دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد درویش آہستہ سے اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا، نہ الوداع نہ نصیحہ، جیسے اس کا کام مکمل ہو چکا ہو۔ وہ شخص وہیں بیٹھا رہا۔ باہر سورج وہی تھا، بازار وہی تھا، زندگی بھی وہی تھی، مگر اندر ایک دروازہ کھل چکا تھا۔ جب وہ آستانے سے باہر نکلا تو اسے محسوس ہوا کہ اسے کوئی نئی چیز نہیں ملی، مگر اس نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنی ضد، اپنی جلدی، اپنی شرطیں۔ وہ جان گیا تھا،
रब मिलता नहीं, रब ज़ाहिर होता है, और वो तब ज़ाहिर होता है जब इंसान खुद को बीच से हटा लेता है। और यूं इस दिन कोई करामत ज़ाहिर नहीं हुई, कोई मौजिज़ा नहीं हुआ, बस एक इंसान खामोश हो गया और इसी खामोशी में इसे सब कुछ सुनाई दे गया। और यही तसव्वुफ है, खामोश हो जाना और फिर रब को बोलते सुन लेना।